حوالے سے۔ آگے جو تیسری قسم ہے حدیث کی وہ ہے خبر عزیز۔ لفظ عزیز یہ فعیل ان کے وزن پر ہے اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اور جو لوگ صرف کی کلاس میں شریک ہے انہیں خوبی معلوم ہوگا کہ صفت مشبہ کیا ہے، چونکہ یہاں کلاس ایک اور موضوع پر ہے جو تو لہٰذا وہ نہیں پوچھتے، ورنہ پوچھنا چاہیے تھا ان شرکاء سے جو کلاس میں باقاعدہ شریک ہوتے ہیں کہ صفت مشبہ کی تعریف اور اوزان کیا ہے۔ اچھا، تو خبر عزیز، تو لفظ عزیز جو ہے نا یہ فعیل ان کے وزن پر ہے، اور یہ عز یعزو، اصل میں عزازا یا عزیزو ضربہ یضربو کے باب سے ہے، اور اس کا معنی ہے کم اور نادر ہونا۔ ایک معنی خبر عزیز کا یہ بھی ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ عز یعزو سے نہیں بلکہ یہ عز یعزو یعنی عزازا یعززو فتح یفتحو باب سے ہے۔ تو اب اس سے معنی یہ اس کا معنی یہ ہے قوی ہونا اور مضبوط ہونا۔ اب صرف کے حوالے سے یہ بات آپ کے ذہن میں آنی چاہیے کہ جہاں ہم مجرد کے ابواب پڑھتے تھے نا، تو ایک باب سے اگر لفظ بدل جائے تو دوسری باب میں سے اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے، جیسا کہ یہاں دیکھیے نا، عز یعزو ہم اگر ضربہ یضربو کے معنی سے لے لیں گے باب سے تو اس کا مطلب یہ ہے کم ہونا، لیکن اگر ہم اسے فتح یفتح باب سے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوی ہونا اور مضبوط ہونا۔ اب دونوں باتیں جو ہے وہ خبر عزیز میں پائی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ روایت، اس قسم کی روایات یہ مشہور کے مقابلے میں کم بھی ہے، اور دوسرے لحاظ سے خبر عزیز وہ ہے جس کی کوئی تائید مل جائے تو تائید کی وجہ سے اس روایت کو قوت حاصل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں خبر عزیز۔ اب اصطلاحی تعریف جو کی گئی ہے، اصطلاحی تعریف یہ ہے، اچھا اصطلاحی تعریف یہ ہے اللہ یقل رواته عن اثنین فی جمیع طبقات السند۔ تعریف دوبارہ سن لیجئے، خبر عزیز وہ ہے اللہ یقل رواته، اس کی روات اور راویوں کی تعداد کم نہ ہو، عن اثنین دو سے، فی جمیع طبقات السند سند کی تمام طبقات میں، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت دو صحابہ کرام نے نقل کی ہے تو ان کے شاگرد بھی دو ہونی چاہیے، اس سے کم جو ہے نیچی طبقہ تابعین میں بھی یہی تعداد دو ہونی چاہیے، دو سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اب کسی طبقہ میں 3 بھی ہو سکتی ہے، یہ تعداد 5 بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت 2 صحابہ کرام نے لی، پھر ان صحابہ کرام سے 4 راویوں نے یہ روایت کی، پھر آگے 3 یا 5 نے روایت کی، تو 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اور کسی بھی طبقہ میں 2 سے زائد، 3 سے بلکہ 5 سے بھی زائد ہو سکتی ہے یہ تعداد۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خبر عزیز کی جو تعریف ہے اصطلاحی، اللہ یقل رواته عن اثنین فی جمیع طبقات السند، تمام طبقات سند میں اس کی روات کی تعداد یہ 2 سے کم نہیں ہونی چاہیے، اگر زائد ہو تو یہ کوئی مضر بات نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کی جو روایت، اس کی جو مثال پیش کی گئی ہے ڈاکٹر محمود الطحان صاحب نے، تو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت نقل کرتے ہیں جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے، اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 شاگردوں نے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں روایت کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں محبوب نہ بن جاؤں ان کو، من والدہ، ان کے والد سے، وولدہ، اس کے بچے سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے۔ یعنی اگر ایک شخص ہے اور میری محبت
اس کے دل میں اپنے والد، اپنے بچے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب یہ روایت جو ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو دو شاگرد ہو گئی۔ اس کے بعد انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو یہ روایت نقل کرتے ہیں تو ایک قتادہ ہے اور ایک عبدالعزیز بن صہیب ہے، یہ روایت بھی دو ہو گئی۔ اور پھر یہ قتادہ سے جو روایت کرتے ہیں تو شعبہ اور سعید یہ دو روایت کرتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد بھی دو ہیں، انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت نقل کرتے ہیں تو وہ بھی دو ہے، عبدالعزیز اور قتادہ انس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور پھر قتادہ سے شعبہ اور سعید نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد عبدالعزیز سے جو ہے نقل کرتے ہیں تو اسماعیل ابن علیہ اور عبد الوارث۔ تو اگر یہ دیکھیں تو تمام طبقات میں روات کی تعداد جو ہے وہ دو ہے۔ تو اس کو محدثین اور اصولیین کی اصطلاح میں کہتے ہیں خبر عزیز، کیونکہ ایک خبر نے دوسری کو قوت دے دی، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں خبر عزیز۔